اب تم چاہتے ہو کہ بیماری ختم ہو جائے، اگر بیماری ختم ہوگی تو صحت کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ تم چاہتے ہو کہ دکھ ختم ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر دکھ ختم ہو گیا تو سکھ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر موت مر جائے تو تم کس کو زندگی کہو گے؟ موت ہی نہ ہو تو پھر زندگی کس کام کی، کس کو زندگی کہو گے؟ یہ زندگی ہے۔ اب اس سوچ کے ساتھ حقیقی سچائی کو پانا ناممکن ہے، اور ویسے بھی تو خدا کو تو پایا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک بہت بڑا سچ ہے جو ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ آج تک کسی بھی انسان نے خود سے خدا کو نہیں پایا ہے، کسی بھی انسان خود سے خدا کو نہیں پایا۔ کسی قطرے نے کبھی سمندر کو نہیں پایا، کیونکہ جیسے ہی قطرے نے سمندر کو پا لیا تو وہ قطرہ رہا ہی نہیں، وہ تو خود سمندر ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ قطرے کی تو شناخت اپنی جب رہی ہی نہیں ہے شناخت اس کی، تو قطرہ تو پھر نہ رہا۔ اسی طرح آج تک کسی انسان نے بھی اپنے خدا کو نہیں پایا سوائے فنا کے، اور جب وہ فنا ہو گیا تو پھر وہ کیسے باقی بچ گیا یا رہ سکتا ہے؟ تو باقی جو رہے گا وہ تو صرف اللہ ہی رہتا ہے نا۔ قطرہ اگر اپنے قطرہ ہونے کی شناخت کو چھوڑ نہ سکے کہ نہیں میں نے قطرہ بھی رہنا ہے، تو کبھی سمندر ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں بن سکتا، یہ سوچے بھی نہ۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بھی اپنے انسان ہونے کی شناخت کو نہ چھوڑ سکے، نہیں میں نے انسان بھی رہنا ہے، تو اس وقت تک اللہ تک رسائی ناممکن ہے۔ ہاں، دو کی دنیا خدا کی دنیا نہیں ہے۔ اللہ کی دنیا جو ہے وہ عہد کی دنیا ہے، ایک کی، دوئی کا تصور بھی وہاں نہیں ہے۔ خدا نتھنگنیس کی دنیا ہے۔ تم مٹنے کو تیار نہیں ہو مگر سچ کو پانا بھی چاہتے ہو۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ کتنی دولت ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کون سا عہدہ ہے؟ اس سے تمہارا یقین نہیں ہوتا، بلکہ تمہارا تعین اور تمہارا یقین اور تمہارا تعین تو تمہارے رویے اور کردار سے ہوتا ہے۔ اب گاڑیوں سے، جائیداد سے، دولت سے، اس سے تو تمہارا تعین نہیں ہوگا نا کہ تم کیا ہو، وہ تو نہیں کرتی ہیں تمہارا تعین۔ تو تمہارا تعین کہ تم کیا ہو وہ تو تمہارا کردار کرتا ہے۔ اب کردار کے لیے پھر جائیداد کا، گاڑیوں کا، دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طرح تم لوگوں کا بھی اپنا بھی تعین ملکیت سے کرتے ہو، اور یہیں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یا تمہاری ملکیت ہے، یہ تم تو نہیں ہو نا، وہ تو تمہاری ملکیت ہے، تم تو نہیں ہو نا۔ فیصلہ تو تم پہ ہونا ہے کہ تم کیا ہو۔ اپنی بات کرنے، تم کیا ہو؟ تم مالک ہو زمین کے، تم مالک ہو اولاد کے، تم مالک ہو بیوی کے، حاکم مالک ہے رعایا کا۔ یہ جو مالک ہونے کا دعویٰ ہے، یہی سب سے بڑا اور خطرناک زہر ہے، ہاں جی، جو آج کا انسان پی رہا ہے اور بڑی خوشی سے پی رہا ہے۔ حالانکہ تم کسی کے بھی مالک نہیں ہو، بلکہ تم تو اکیلے ہو، تم اکیلے ہو۔ تم صرف اپنے ہی مالک ہو سکتے ہو جو تم نہیں ہو۔ تم اپنے مالک بنے نہیں ہو، دوسروں کے مالک بنتے رہے، اپنے مالک نہیں بنے۔ حالانکہ اپنے بن سکتے تھے کیونکہ تم اپنے مالک ہو، مگر تم نہیں بنے۔ اب جب تم دوسروں کے مالک ہونے کی تمنا رکھتے تھے، اسی لیے تو دوسرے تمہارے مالک بن گئے۔ یہی مصیبت ہے۔ اب یہ بات سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا تمہیں برا بھلا کہہ دے تو تم فوراً اگریسو ہو جاتے ہو، غصے میں آ جاتے ہو۔ اسی سے سمجھ لو کہ تم اپنے کس حد تک مالک ہو۔ اگر کوئی دوسرا تمہیں غصہ دلا سکتا ہے، پھر تو تمہاری چابی اور تمہارا کنٹرول اس دوسرے کے ہاتھ میں ہے نا۔ حالانکہ تم تو اکیلے ہو، آپ مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیر مرید کا مالک بنا ہوا ہے یہاں، باپ اپنی اولاد کا مالک بنا بیٹھا ہے، حکمران رعایا کا مالک بن بیٹھا ہے، اور جو مالک نہیں ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح مالک بن جائے۔ اور یہ مالک ہونے کی ہر انسان کی خواہش کس لیے ہے؟ وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ انسان خود اپنا مالک نہیں بن سکا۔ یہ خواہش اس لیے اس میں پروان چڑھی ہے کہ یہ اپنا مالک نہیں بن سکا۔ اگر یہ اپنا مالک بن جاتا، یہ آج ہی اپنا مالک بن جائے انسان، ابھی یہ فیصلہ کر لے کہ میں خود کا مالک ہوں، ٹھیک ہے، تو باقی سارے دعوے خاک میں مل جائیں گے۔ ابھی سارے دعوے جھوٹ اور مٹی کے وہ ثابت ہوں گے جیسے راکھ ہوتی، صرف اپنا مالک بن جائے۔ مالک اور غلام کا رشتہ بھی کبھی سچائی اور حقیقت اور حقیقی محبت کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ غلام کا اور مالک کا رشتہ
اس میں حقیقت سچائی یا کہاں سے آئے گی؟ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ملکیت تو سٹیٹس کا رشتہ ہے نا، یہ تو سٹیٹس کا رشتہ ہے۔ ہاں جی، سٹیٹس ختم تو یہ رشتہ بھی ختم۔ کیا یہی ہے حقیقی سچائی؟ ہرگز نہیں۔ اس ملک کی ساری زمین تمہیں دے دی جائے، ساری ملیں اور ساری فیکٹریاں تمہاری ہو جائیں، شوگر ملیں یا یہ ٹیکسٹائل ملیں جتنی بھی ہیں، یہ ساری تمہاری ہو جائیں، مگر تم اپنے مالک اگر نہیں ہو تو یہ سارا کچھ تمہیں سکون اور خوشی نہیں دے سکتا، تم احساس کمتری کا شکار رہو گے۔ اسی لیے آج غریب بھی پریشان اور دکھی ہے، اور امیر تو اس سے بھی زیادہ پریشان اور زیادہ دکھی ہے۔ اسے تو نیند بھی نہیں آتی، وہ تو روٹی بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا، نیند کی گولیاں کھاتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے، کبھی مارفیا کا انجیکشن لگواتا ہے، مگر آرام اور سکون ندارت وہ نہیں ہے۔ تو ساری خوشیاں اسی ایک راز میں پوشیدہ ہیں کہ تم اپنے مالک بن جاؤ، پھر تم جھونپڑی میں بھی خوش رہو گے اور محلات میں بھی خوش رہو گے، صرف اپنے مالک بن جاؤ۔ اب دنیا والے جس راستے پر چل کر اپنے خدا کو پانا چاہتے ہیں، یہ راستہ ہی خدا تک نہیں جاتا، پائیں گے کیسے؟ یہ راستہ ادھر جاتا ہی نہیں ہے، یہ اور راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب لوگ دعائیں مانگتے ہیں دکھ میں، پریشانی میں، مصیبت میں، قرض دار ہو کر، یا اللہ میرا قرض ادا ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے، رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ اور شرک کی تعریف کیا ہے؟ وہی جو پھر ملا نے تعریف کی ہے، وہی شرک ہے۔ پھر وہ شرک نہیں ہے۔ خدا کو تو خوشی میں اور راحت میں، چاہت میں، سرشاری میں اور جنون میں پایا جا سکتا ہے، اور یہ پریشانیاں تو تمہاری اپنی پیدا کردہ ہیں، یہ مصیبت تو تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ سکھ میں، خوشی میں، راحت میں اپنے خدا کو پکارنا سیکھو۔ جب خوش ہوں، راحت میں، جنون میں، مستی میں، اس وقت اسے پکارو، اس سے بات کرو۔ یہی تصوف ہے اور یہی روحانیت ہے کہ حال میں جینا سیکھو۔ رات میں آپ کو بتا رہا تھا نا، آج جینا سیکھو، کیونکہ کل ہے ہی نہیں۔ اب تم مستقبل کے لیے پریشان ہو رہے ہو جو ہونا ہی نہیں ہے، مستقبل تو ہے ہی نہیں۔ تو آج میں جینا سیکھو، کیونکہ مستقبل تو ہے ہی نہیں۔ جب مستقبل ہی نہیں رہے گا تو ماضی کہاں سے آئے گا؟ اب مستقبل اس لیے باقی ہے کیونکہ تم ماضی کو چمٹے ہوئے ہو، حالانکہ نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، صرف آج ہے۔ یہ کل جس کو تم مستقبل کر رہے ہو، وہ کل آج ہو جائے گا۔ جب کل ہوگی، کل تو آنی نہیں ہے، آج ہو جائے گی۔ تو پھر آج میں جینا سیکھو، بھول جاؤ سب کچھ اور خود کو اپنا لو، اپنے مالک بن جاؤ۔ نہ کوئی دکھ رہے گا، نہ کوئی مصیبت، کیونکہ تم اکیلے ہو۔ بس جس جگہ اور جس وقت تم خود کو پالو گے، بالکل اسی وقت اور اسی مقام پر تم اپنے خدا کو پالو گے، اسی مقام پر، اسی وقت تم اپنے اللہ کو پالو گے۔ اب مذہب جس کو شیطان کہتا ہے وہ تمہاری انا ہے، جس کو شیطان کہتا ہے مذہب، حالانکہ وہ تمہاری انا ہے، اور تم انا سے ماورا ہو۔ انا تو نیچے ہے، تم تو اس سے بلند ہو، تم کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ یہ انا ہی تو تمہارا دوسرا ہے۔ محاورتاً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا، عموماً رسماً یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی۔ جی محبت تو ہو جاتی ہے۔ اب اس پہ کبھی غور کیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اسی اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کر لو تو تمہیں اپنا خدا مل جائے گا۔ اسی جو تم خود کہہ رہے ہو نا، یہ بات، اسی پہ عمل کر لو تو تمہیں اپنا اللہ مل جائے گا، ابھی اور اسی وقت مل جائے گا۔ بس اس محاورے پر عمل کر لو، یعنی محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ تو محبت ہو جاؤ نا، خود محبت کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہر ذی روح کے لیے محبت ہو جاؤ، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، اپنے خیر خواہوں کے لیے، اپنے بدخواہوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، مسجد، مندر، کلیسا کے لیے محبت ہو جاؤ۔ کیونکہ محبت کرنا اور ہوتا ہے، محبت ہونا اور ہوتا ہے، اور یہی نقطہ ہے، یہی نقطہ ہے۔ اگر یہ سمجھ آ گیا تو